بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہنی امراض کی کئی اقسام ہوتی ہیں اور خود پسندی اور تخیلاتی فینٹسیز اگر ایک حد سے بڑھ جائیں تو یہ بھی ایک خطرناک ذہنی مرض کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ کینیڈا میں رہائش پذیر ایک پاکستانی AK شیخ، ان صاحب کو کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اپنی ویڈیوز بنانے کا شوق ہے۔ ان ویڈیوز کا مواد مضحکہ خیز حد تک افتراء اور جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اور پھر وہ یہ ویڈیوز یوٹیوب پر ڈالتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ انہیں اپنی اس حرکت سے کتنی ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے یا وہ خود کو کتنی مرتبہ دن میں دیکھتے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں ان صاحب نے جماعت احمدیہ کے گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے حوالے سے اپنی ایک ویڈیو یوٹیوب پر پوسٹ کی، جسے دیکھ کر فوراً احساس ہوتا ہے کہ یا تو شیخ صاحب بالکل ہی پٹڑی سے اتر گئے ہیں یا پھر اپنی جہالت اور کم علمی کا ایک زبردست ثبوت خود ہی یوٹیوب پر ڈال دیا ہے، اور یا پھر ان دونوں حالتوں کا مرکب۔ بہرحال شیخ صاحب کہتے ہیں، اور بقول ان کے، جماعت احمدیہ کا ویڈیو پروگرام MTA بالکل فیل ہو چکا ہے، یہ عام چینلز پر نظر نہیں آتا اور ان سوائے احمدی حضرات کے ان کو دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ مزید کہتے ہیں کہ MTA کی اس فیلئر کی وجہ سے اب جماعت اپنے ویڈیو پروگرام یوٹیوب پر ڈال کر یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ صاحب، اگر آپ آج کے سیٹلائٹ نظام اور براڈ کاسٹ انڈسٹری کے بنیادی علم سے بھی نابلد ہیں تو کسی بچے وغیرہ سے ہی مشورہ کر لیا ہوتا۔ آج کا تو بچہ بھی ان تمام چیزوں کے علم سے بخوبی واقف ہے۔ ویسے ممکن ہے کہ آپ کی ظاہری حالت کے پیش نظر بچے تو آپ کے ارد گرد اکیلے الاؤڈ بھی نہیں ہوں گے۔ خیر، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اپنے پروگرام صرف اور صرف اپنے افراد تک ہی محدود رکھنا چاہتی تھی اور کسی اور کو بتلانا مقصود نہیں تھا، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ دوسری طرف ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ جماعت MTA کو فیل ہوتا دیکھ کر MTA کو یوٹیوب پر بطور فری چینل ڈالنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور اپنی اس چیز کو لے کر دنیا تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بھی یوٹیوب کو اپنایا، یہ بھی آپ کے الفاظ ہیں۔ جناب شیخ صاحب، اب اپنے ان دونوں جملوں پر ذرا غور کریں اور یہ وضاحت تو کر دیں کہ آپ کے ان دونوں بیانات میں سے کون سا خود اختلافی سمجھا جائے اور کون سا آپ کے بنجر اور کنفیوزڈ ذہن کی اختراع، اور نیز یہ کہ اگر بقول آپ کے جماعت کو یہ براڈ کاسٹ کسی اور تک پہنچانا مقصود ہی نہیں تھا تو پھر MTA فیل کیسے ہو گیا؟ کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ احباب جماعت تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ MTA کے ایک ناظر اور ادنا کارکن ہونے کے ناطے میں آپ کو محض آپ کے جھوٹ کے پلندے کھولنے کے لیے بتاتا ہوں کہ اس چینل نے کیا کیا ہے اب تک۔ MTA کے فی الوقت 4 چینل چل رہے ہیں اور خدا کے فضل سے گزشتہ 15 سال سے MTA ساری دنیا میں DTH یعنی ڈائریکٹ ٹو ہوم سروس اور میں انسبسکرائبڈ انسکریمبلڈ فری ٹو ایئر سروس کے طور پر چل رہا ہے۔ آپ شاید ان اصطلاحات سے واقف نہ ہوں۔ بہرحال اس کے علاوہ MTA فی الوقت 8 مختلف سیٹلائٹس پر دنیا کے میجر بین الاقوامی چینلز کے شانہ بشانہ کرۂ ارض کے ہر کونے میں فری ٹو ایئر کسی بھی عام ٹیلی ویژن سیٹلائٹ ریسیور کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بھی MTA 24 گھنٹے بطور TV چینل موجود ہے، اور یہ سب محض خدا تعالیٰ کا سلسلہ عالیہ پر خاص فضل اور برکات خلافت کا شیریں ثمر ہے۔ گلوبل براڈ کاسٹ میڈیا کے میدان میں ترقی کی ہر سیڑھی MTA نے دنیا کے مشہور ترین چینلز کے ساتھ قدم ملا کر یا ان سے بھی سبقت لے کر چڑھی ہے، اور اس حقیقت کی جماعت نہیں بین الاقوامی سیٹلائٹ انڈسٹری گواہ ہے، الحمدللہ۔ اور شیخ صاحب، ترقی کے اسی سفر میں BBC، اسکائی، CNN اور دیگر بین الاقوامی چینلز کی طرح اب MTA بھی یوٹیوب کا پارٹنر چینل ہونے کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن جناب کے خیال میں تو یوٹیوب پر وہ چینل جاتے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ لوگ آپ کی یہ احمقانہ توجیہ سن لیں تو آپ کے ساتھ شاید وہ سلوک کریں جس کی مجھے اجازت نہیں۔ شیخ صاحب، امر واقعہ یہ ہے کہ اب یوٹیوب پر آپ کی پوسٹ کردہ کذب و ریا کی پوٹلیاں کھلنے کا خوف آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ آپ کی فرسٹریشن کی اصل وجہ یہ ہے، لیکن فکر نہ کریں، آپ اتنے اہم نہیں ہیں کہ آپ کی ہر بے بنیاد اور من گھڑت کہانی کا جواب دینا جماعت کے افراد اپنا فرض سمجھیں۔
خوب دل کھول کر اپنی مفلوج ذہنی حالت کی تشہیر کرتے رہیں۔ رہی بات ایم ٹی اے نے اب تک کیا کیا ہے تو سنیے۔ ایم ٹی اے پر دن رات 24 گھنٹے قرآن و حدیث کے درس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصائد، آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ملفوظات، خلیفۃ المسیح علیہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے پاکیزہ ارشادات۔ شیخ صاحب یہ ہیں وہ آوازیں جن کی بازگشت روئے زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک ایم ٹی اے پر مسلسل گونج رہی ہیں۔ اور یوں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدائے سمیع علیم نے جو وعدہ 120 برس قبل کیا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، کس شان سے دن رات پورا ہو رہا ہے، مگر آنکھ کے اندھوں کو حائل ہو گئے 100 حجاب۔ گزشتہ برس 27 مئی کے تاریخی دن جب نعرہ ہائے تکبیر اور نعرہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت قادیان، دارالامان، ربوہ اور لندن سے اٹھ کر ایک عالم کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، اور خطہ ارض کے ہر گوشے سے کروڑوں احمدی پروانوں کا ایک یک زبان ہو کر اپنے آقا حضرت خلیفۃ المسیح کی اقتداء میں کلمہ شہادت کا ورد اور تجدید عہد وفائے خلافت دہرایا گیا، تو اس کی دھمک سے دشمن احمدیت بوکھلائے نہ تو کیا کرے۔ شیخ صاحب حسد اور بغض کی آگ میں مسلسل تڑپنے کے بجائے استغفار کیا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فخر الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو جہل کی ہدایت کے لیے بھی دعا کی تھی، مگر وہ بدقسمت نکلا کہ تا وقت مرگ اس نور کی تجلی کو نہ دیکھ سکا، یا پھر خدا تعالیٰ نے اسے ہدایت کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ یہ دروغ گوئی، یہ کذب و ریا اور خدا تعالیٰ کے فرستادوں اور ان کے خلفائے کرام پر افطرا باندھنا چھوڑ دیں۔ مبادہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی جہالت اور بے سر و پا جھوٹ کا پول کھل جانے کے بعد دو باتوں کا امکان ہے۔ یا تو آپ بالکل دماغی توازن کھو بیٹھیں گے، اس صورت میں آپ کی فرسٹریشن کا پے در پے نشانہ بیچارہ آپ کا ویڈیو کیمرہ بنے گا، یا دوسری صورت میں ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ پر بے انتہا رحم فرماتے ہوئے آپ کو ہدایت کے قابل سمجھ ہی لے۔ خیر دیکھیں۔